دوستو، آج کی دنیا میں اگر آپ کسی حکمران کو دیکھیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج کے حکمران اپنے بچوں کے لیے محل بناتے ہیں اور عوام کے لیے قبرستان، اپنے لیے سیکورٹی کے حصار کھڑے کرتے ہیں، لیکن عوام کے لیے انصاف کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ قوم کے پیسوں سے اپنی جیبیں بھرتے ہیں اور غریب کی روٹی تک چھین لیتے ہیں۔ آج اگر کوئی حکمران اپنے محل میں بیٹھا ہو تو اس کے پاس سونے کے بستر، گاڑیوں کے قافلے اور طاقت کے نشے میں چور لوگ ہوتے ہیں، اور عوام لائنوں میں کھڑی رہتی ہے، کبھی آٹے کے لیے، کبھی بجلی کے لیے اور کبھی علاج کے لیے۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید حکمرانی صرف ظلم کرنے کا نام ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، خزانے بھی تھے، طاقت بھی تھی اور فوج بھی، مگر وہ حکمران رات کو جاگ کر روتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر مدینہ کی گلیوں میں کوئی بھوکا سو گیا تو اللہ اس سے سوال کرے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، حقیقت ہے۔ یہ حکمران تھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور وہ حکمران ایسے تھے جس کے سامنے جب فرشتے آتے تھے تو وہ بھی حیا کرتے تھے۔ رات کا وقت تھا، مدینہ کی فضا میں سکون تھا۔ ایک گھر کے اندر ایک بزرگ بیٹھے تھے، چہرے پر نور، ہاتھ میں قرآن اور زبان پر اللہ کا ذکر، لیکن باہر کچھ لوگ دیواروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور ان کے دلوں میں نفرت۔ وہ اس بزرگ کی جان لینے آئے تھے، لیکن وہ بزرگ نہ بھاگے، نہ ڈرے، بس قرآن پڑھتے رہے۔ دوستو، وہ بزرگ کوئی عام شخص نہیں، وہ تھے خلیفہ سوم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکے کے ایک بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تھے، عزت والے تھے، لیکن دل بہت نرم تھا۔ جب اسلام کی دعوت پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی طرف بلایا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بغیر سوچے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اعلان کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ مکہ میں اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا خاندان کی دشمنی، ظلم، بائیکاٹ اور اذیت، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ اسلام کی وجہ سے ان کے چچا نے انہیں باندھ کر بہت مارا، دھمکیاں دی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ شرف ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ پھر جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے ذو النورین، یعنی دو نوروں والے۔ جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے۔ یہ اسلام کی پہلی ہجرت تھی۔ سوچئے، ایک امیر تاجر اپنا کاروبار چھوڑ دے، اپنا گھر چھوڑ دے، صرف اللہ کے لیے۔ یہ ایمان کی اصل تصویر تھی۔ مدینہ میں پانی کی شدید کمی تھی۔ ایک کنواں تھا بئر روما۔ وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ پانی مہنگے داموں بیچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خریدوں گا۔ انہوں نے اپنی دولت سے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہ صدقہ تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک بار مسلمانوں کو غزوہ تبوک کے لیے نکلنا تھا۔ یہ بہت مشکل وقت تھا، فاصلہ بھی لمبا، گرمی بھی شدید، سامان بھی کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کی اپیل کی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنی مدد کی کہ تاریخ ہل گئی۔ انہوں نے 300 اونٹ، 100 گھوڑے اور ہزاروں دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جو دنیا کے کسی حکمران کو نہیں ملا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ آپ کی خلافت میں سلطنت پھیلی، لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا قرآن مجید کو ایک شکل میں جمع کرنا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو۔ آج جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن دوستو، جب کوئی نیک حکمران آتا ہے تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جھوٹ پھیلایا گیا، لوگوں کو بھڑکایا گیا اور منافقوں نے فساد کی آگ لگا دی، یہاں تک کہ مدینہ میں فتنہ آ گیا۔ اب وہی رات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگ گھر کے باہر جمع تھے۔ کچھ صحابہ نے کہا ہم آپ کے لیے لڑیں گے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے مسلمانوں کا خون بہے۔ یہ الفاظ سن کر تاریخ کانپ گئی، کیونکہ یہ حکمران اپنی جان دے رہا تھا لیکن امت کو بچا رہا تھا۔ پھر باغی اندر گھس آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن بند نہیں کیا، وہ پڑھتے رہے اور اسی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ قرآن کے صفحات پر خون کے قطرے گرے اور امت نے اپنا سب سے نرم دل خلیفہ کھویا۔ دوستو، آج کے حکمرانوں میں طاقت ہے لیکن حیا نہیں۔ آج کے حکمرانوں میں دولت ہے لیکن انصاف نہیں۔ آج کے حکمرانوں میں سیکیورٹی ہے لیکن خوف خدا نہیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سب کچھ تھا لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج کے حکمران سمجھتے ہیں کہ طاقت ہمیشہ رہے گی، محل ہمیشہ رہیں گے اور کرسی کبھی نہیں چھینے گی، لیکن وہ بھول جاتے ہیں اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو نہ محافظ بچا سکتا ہے، نہ فوج، نہ محل اور نہ ہی خزانہ۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اصول ہے، ظلم کا انجام ہمیشہ ذلت ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو آج قوم کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جو غریب کی آہ لے رہے ہیں، جو انصاف کو بیچ رہے ہیں، کل وہی لوگ تاریخ میں نہیں اللہ کے عذاب میں لکھے جائیں گے، کیونکہ تخت اور تاج ہمیشہ نہیں رہتے، صرف اللہ کی عدالت ہمیشہ رہتی ہے۔ آج کے حکمرانوں کو دیکھ کر اگر دل مایوس ہو جاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ حکمرانی ظلم کا نام نہیں بلکہ حیا، انصاف اور اللہ کے خوف کا نام ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ظالم حکمرانوں کی کہانیاں نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے پاکیزہ حکمرانوں کی مثالیں سنیں تو اس سچ کو پھیلانا ضروری ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملیں گی اسلام کی وہ سچی کہانیاں جو دل بھی بدلتی ہیں اور سوچ بھی۔